السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جو دنیا کی معمولات کو بدل دے گا اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس اہم نشانی کے بارے میں جانتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت پیش۔ صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر صریح طور پر نہیں آئے، لیکن اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ سورۃ الانعام میں 158 اس کا ترجمہ یہ ہے: جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس دن کسی جان کو اس کا فائدہ نہ ہو دے گا اگر وہ پہلے ایمان نہ لائی ہو یا اپنے ایمان میں نیکی نہ کی ہو۔ علماء کے مطابق آیت رب میں سے ایک بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ صحیح بخاری کتاب الفتن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت صفوان بن سال رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی مشرق سے مغرب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، مگر جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ جامع ترمذی میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا وقت اور اس کے اثرات، زمین و آسمان کے نظام کی تبدیلی، ایمان کا فائدہ نہ ہونا، توبہ کا دروازہ بند ہو جانا۔ سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور قیامت کی نشانی کے طور پر ہوگا۔ اس وقت دنیا کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کسی کا بھی ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، زمین و آسمان کے نظام میں تبدیلی واقع ہوگی اور یہ دنیا کے اختتام کی علامت ہوگی۔ روایت کے مطابق یہ حالت ایک دن تک رہے گی اور پھر سورج اپنے معمول کے مطابق مشرق سے طلوع ہونے لگے گا، لیکن اس کے بعد قیامت ہوگی۔ ایک اور روایت میں کہا گیا ہے، قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم احادیث حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھنس جانے کے واقعے کے بعد ذوالحج کے مہینے میں 10ویں ذوالحج کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی۔ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو کر اٹھ جائیں گے، اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ ایک رات ہوگی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ طلوع کا مطلب نکلے گا، اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گرہن لگا ہوا ہے، مطلب جیسے کہ سورج گرہن لگا ہوتا ہے جیسے ہی ہوگا، بے نور ہوگا، اس کے اندر کوئی نور نہیں ہوگا، اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا، جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف چلا جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا، پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ لوگوں، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ توبہ اور اصلاح کا وقت محدود ہے اور موت یا قیامت سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہیے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا
اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے جو انسانیت کو طلوع قیامت کی حقیقت کا یقین دلائیں گی۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو ایمان میں سستی یا غفلت کے تڑپتے ہیں۔ توبہ اور ایمان کا وقت محدود ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں سے پہلے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالیں۔ دعا ہے یا اللہ ہمیں اپنی نشانیوں کو سمجھنے اور ان سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل اسلامک وائس اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔